بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو یو کے میرج بیورو۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اچھا جی، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے رشتے مشکل کیوں ہیں۔ رشتے کرنا ہمارے لیے مشکل اس لیے ہے کہ ہم نے اپنی ڈیمانڈز کا ایک سرکل بنا رکھا ہے اور اس سے باہر نکلنے کے لیے ہم تیار نہیں ہو پا رہے ہیں۔ آج ایک دوست کی فیس بک پہ میں پوسٹ دیکھ رہا تھا، انہوں نے لکھا کہ ہماری ڈیمانڈز یہ ہوتی ہیں لڑکی والوں کی، خاص طور پہ کہ لڑکے کا گھر ڈی ایچ اے میں ہو، فیملی چھوٹی ہو، انکم زیادہ ہو، گاڑی اچھی ہو، اور اس کے بعد اس کی ڈیمانڈز دیکھتے 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 آخر اتنا ٹائم گزر جاتا ہے کہ پھر وہی لڑکی ایک کلرک کے ساتھ شادی کرتی ہے اور کسی نارمل سے ایریا میں جا کر زندگی گزارتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ پھر شادی ہی نہیں ہوتی، ایسی صورت میں پہنچ جاتے ہیں کہ پھر کہتے ہیں چلیں کوئی بات نہیں، کوئی ڈیورس ہو، کوئی بیوی بچوں والا ہو۔ یقین کریں اس وقت بھی میرے پاس اس طرح کے رشتے موجود ہیں۔ جیسے میرے ایک دوست ہیں، ڈاکٹر صاحب، اسلام آباد والی سائڈ سے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھے بات چیت ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں وہ جنہیں دو چیزیں اکٹھی مل جاتی ہیں، ایک وقت اور ایک سمجھ، ورنہ اکثر و بیشتر جب وقت ہوتا ہے تو سمجھ نہیں آتی، اور جب سمجھ آتی ہے تو وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ جن دوست کی میں بات کر رہا ہوں ان کی سسٹر کی ایج اس وقت 32 یا 33 تھی۔ یہ آج سے کوئی 7 سال پہلے کی بات ہے، اور اس وقت میں انہیں زور لگاتا رہا کہ بھائی اللہ کا نام ہے، اللہ کا نام ہے، کوئی ڈیورس لڑکا دیکھ لیں، ان میرڈ کو پریفرنس کے طور پہ رکھیں، ضد نہ کریں، ہمارے لیے بعد میں بہت مشکل ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا جی نہیں، بالکل بھی نہیں، وہ مانتا ہی نہیں ہے۔ اور اس وقت بھی 7 سال بعد بھی ان کی شادی نہیں ہوئی، اور اب وہ کہتے ہیں کہ چلیں کوئی ڈیورسڈ ہو جس کے 1-2 چھوٹے بچے ہوں تو کوئی بات نہیں، ایسا دیکھ لیں گے۔ اور اب ان کی پسند کے مطابق ڈیورس نہیں مل رہا ہے، کیونکہ مردوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں 10 سے 15 سال کا ایج گیپ چاہیے، خاص طور پہ جب مرد 40 پلس ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد میں نے انہیں کوئی ایسے بھی رشتے ریفر کیے جو ینگ لک تھے، بھلے ہی ان کی ایج 45 یا 50 کے آس پاس تھی، لیکن وہ اپنی ایج سے کم لگتے تھے۔ اب ہم نے اگر شادی کرنی ہے تو معاشرے کے لحاظ سے، معاشرے کی سوچ کو سامنے رکھنا ہوگا، ہم اپنے لحاظ سے نہیں چل سکتے۔ دوسری بات یہ کہ جس سے شادی کرنی ہے آخر اس کی بھی ایک پسند ہے، تو کیا ہم اپنی پسند کو ہی سامنے رکھ کے چلیں گے تو بات بنے گی؟ لڑکی چاہے نارمل شکل و صورت کی کیوں نہ ہو، اگر وہ پڑھی لکھی ہے تو انہیں اپنے مطابق رشتہ ہی نہیں ملتا۔ انہیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہمارے برابر کوئی نارمل لڑکا بھی ہو سکتا ہے، اور لڑکے کی جیب میں جب کوئی 4 پیسے آ جاتے ہیں تو پھر وہ حوروں کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ اس وقت بھی اس ویڈیو بنانے سے جسٹ پہلے میری ایک بندے سے بات ہو رہی تھی جن کی ایج قریب 35-40 سال ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک حور کی تلاش میں پھر رہے ہیں اور ابھی تک شادی نہیں ہوئی۔ ایک اور کلائنٹ ہیں جن کی اپنی ڈیمانڈز ایسی ہی ہیں۔ ان سارے لوگوں کی ڈیمانڈ امیری غریبی کی نہیں ہے، اس کے علاوہ سٹی کی نہیں ہے۔ یہ مرد جتنے بھی ہیں بہت حد تک باقی چیزوں پہ سب پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ان کو صرف خوبصورتی چاہیے ہوتی ہے، لیکن لیڈیز والی سائڈ پہ معاملہ بہت برعکس ہوتا ہے۔ تو اللہ کا نام ہے، اپنے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ کیوں ہم اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں؟ دن جتنے گزرتے جائیں گے مشکلات اتنی بڑھتی جائیں گی۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم ان چیزوں کو سامنے رکھ کر کوئی اچھا فیصلہ کریں۔ جتنی بھی بہنیں بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں،
وہ ہماری ہی ہیں، اسی معاشرے کی ہیں، تو کیوں نہ ہم اپنے معاملات کو بہتر کر کے اپنے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اگر ہم ان باتوں کو سمجھ لیں گے تو شاید ہمارے لیے بیٹیوں کے بہنوں کے رشتے کرنے آسان ہو جائیں گے، اور اگر ہم پھر وہی اپنی روٹین پہ قائم رہیں گے تو ہمارے لیے بہت ساری مشکلات کے دروازے مزید کھل جائیں گے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے، ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں کئی رشتوں کے لحاظ سے ایسے بھی آتے ہیں کہ جو فیس دینے کی باری آتی ہے تو وہ کہتے ہیں فیس بھی اللہ کروا دیں، اور جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے تو پھر ان چیزوں کی ڈیمانڈ کرنے کی بات نہیں کی جو آپ کہہ رہے ہیں۔ آج بھی ایک خاتون خانہ آئیں اپنی بیٹی کے ساتھ، تو انہوں نے کہا جی آپ کی فیس بہت زیادہ ہے۔ میں نے کہا بالکل مجھے پتہ ہے۔ میں نے کہا رشتہ کروانے کی تو ہم فیس ہی نہیں لے رہے، آپ اسلام کے مطابق رشتہ کرنے کی ذمہ داری قبول کریں، ہم ہی بھریں، میں آپ کا رشتہ فیس بھی اللہ کرواتا ہوں۔ ہم تو جو فیس لے رہے ہیں وہ آپ کی ڈیمانڈز کی اور آپ کی ریکوائرمنٹس کی لے رہے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ لڑکا ویل سیٹلڈ ہونا چاہیے، اس کی اپنی گاڑی ہونی چاہیے، اس کی ایج اتنی ہونی چاہیے، اس کی برادری فلاں ہونی چاہیے، اس کا ایریا فلاں ہونا چاہیے، اس کی فیکٹری ہونی چاہیے، اس کی اپنی مل ہونی چاہیے، اس کی نیشنلٹی باہر کی ہونی چاہیے، اور اس میں سے بھی فلاں فلاں کنٹری کی ہونی چاہیے، تو یہ کہیں پہ بھی لکھا ہوا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ڈیمانڈ کہ فیملی چھوٹی ہونی چاہیے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں شادی کرو جہاں سے زیادہ بچے ہونے کی امید ہے، کیونکہ کل قیامت والے دن میں تمہاری کثرت پہ فخر کروں گا۔ اور ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ محبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ارے اللہ کے بندو، یہ کیسی محبت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ وہاں شادی کرو جہاں بچے زیادہ ہونے کی امید ہے، تو پتہ کیسے چلے گا؟ بھائی وہ زیادہ بہن بھائی ہونے چاہیے، ان کی خالائیں، ان کے چچا تایا زیادہ ہونے چاہیے، تبھی پتہ چلے گا نا کہ وہ خاندان میں زیادہ بچے ہوتے ہیں۔ جن کے ایک دو ہوں گے ان سے کیسے پتہ چلے گا؟ دوسری بات جو اس بات کی بہت بڑی وجہ ہے، ہماری سوچ یہ ہے کہ ہماری بیٹی کو وہاں جا کے کام نہ کرنا پڑے۔ ہماری بیٹی تو بہت ناز و نخرے کی پلی ہوئی ہے، اس کو کام نہ کرنا پڑے۔ تو میں ان سے ریکویسٹ صرف یہ کرتا ہوں، مجھے بتائیں آج کل جتنی نئی سوسائٹی بن رہی ہیں، کون ایسا ہے کہ جو سارے اپنے جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہا ہے؟ آج کل تو جس کے پاس چار پیسے آ جاتے ہیں وہ اگر مکان نہیں بھی لے سکتا تو پلاٹ ضرور خریدنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتا تو وہ فلیٹ لینے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر بھی اگر بات نہیں بنتی تو اکثر و بیشتر لوگ کرائے پہ چلے جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اکٹھا رہنے والا رواج تو ختم ہوتا جا رہا ہے۔ فیملی بڑی ہونے کا مطلب ہے کہ جب خوشی غمی کا کوئی مسئلہ ہو، کوئی موقع آئے، تو آپ کی اپنی ہی فیملی اتنی جمع ہو جائے کہ آپ کو دوسروں کی ضرورت نہ پڑے۔ لیکن ہم پھر بھی یہی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، فیملی چھوٹی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور، لڑکے کا گھر اپنا ہونا ضروری ہے۔ تو میرا معصومانہ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ بالفرض لڑکے کا اپنا ڈی ایچ اے میں 2 کنال 4 کنال 5 کنال کا گھر ہے، لڑکا شادی کے 2 دن کے بعد یہ کہے کہ میں نے اپنا مکان بیچ کر پیسے کسی اپنے بزنس میں انویسٹ کرنے ہیں، تو کیا آپ شادی کرنے کے بعد اپنی بیٹی کو واپس بلا لیں گے؟ کیا اس کا گھر بیچنے سے اس کو روک لیں گے؟ یا ایک اور ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ وہ لاہور سے ہی ہونا چاہیے، وہ اسلام آباد سے ہی، یعنی ہمارے ہی شہر سے ہونا چاہیے۔ ہم فیصل آباد میں رہتے ہیں، فیصل آباد سے ہی ہونا چاہیے۔ ہم کراچی میں رہتے ہیں، کراچی سے ہی ہونا چاہیے۔ تو دوسرا میرا سوال یہ ہوتا ہے کہ مجھے بتائیں، لڑکا شادی کرنے کے بعد یہ کہے کہ میں دوسرے شہر میں جا کے جاب کرنے لگا ہوں، یا میں اپنا بزنس وہاں کر رہا ہوں، سو اس لیے میں اپنی فیملی کو بھی وہاں لے کے جا رہا ہوں، تو کیا ہم روک لیں گے؟ اللہ کے بندوں، جو دیکھنے والی چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ کیا لڑکا اور لڑکی کی آپسی کمپیٹیبلٹی ہے یا نہیں ہے، کیا یہ ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں یا نہیں گزار سکتے۔ ہم وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں جو دیکھنے کا حکم اللہ نے نہیں دیا۔ ہمیں پیدا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور اسے پتہ ہے ہمارے معاملات کیا ہوں گے، ہمارے مسائل کیا ہوں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ پہلے سیٹلڈ ہو جاؤ،
پھر شادی کرو. اللہ کہتا ہے شادی کر لو، نکاح کر لو، سیٹلڈ کرنے کا میں وعدہ کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا قرآن کہہ رہا ہے ان یکونوا فقراء، اللہ کہتا ہے ان کی شادیاں کر دو. ان یکونوا فقراء، اگر یہ فقیر ہوں گے، غریب ہوں گے، نادار ہوں گے، سیٹلڈ نہیں ہوں گے، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا. مگر کمال ہمارے ایمان کا بھی کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور بدقسمتی یہ کہ اللہ کی نہیں مانتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے لیکن اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک اور چیز جو ہمارے ہاں بہت ضروری سمجھی جاتی ہے اور جس کا خیال رکھنا انتہائی ناگزیر ہے، لڑکا ان میرڈ ہے، لڑکی ان میرڈ ہونا ضروری ہے. لڑکی ان میرڈ ہے، بھائی کوئی عیب تو نہیں ہے، ہم کیوں کریں ڈائیورس کے ساتھ؟ تو میں جاننا صرف یہ چاہتا ہوں، جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم اپنی جانیں قربان کرنے کی بات کرتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کائنات کے حسین ترین اس شخص میں کوئی عیب تھا کہ جس کی وجہ سے 15 سالہ بڑی بیوہ سے شادی کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت ترین تھے، اور صرف عرب کے نہیں، کائنات کے افضل ترین تھے مرتبے میں. اللہ کو سب چیزوں کا علم تھا. اس کے باوجود عرب کے لوگ کہتے تھے کہ آپ جس خوبصورت لڑکی کو کہیں ہم آپ سے شادی کروا دیتے ہیں اس کی. لیکن آقا کریم نے اگر شادی کی تو ایک اپنی ایج سے بھی بڑی. کیوں؟ ان کی ایمانداری، ان کے معاملات اور پھر حالات نے بتایا کہ اللہ نے ان کو ان کے لیے کیوں چنا تھا. اب دوسری سائڈ چلے جائیں. ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وفات پا چکی ہیں، ان کے 4 بچے موجود ہیں. ان کے بعد ایک اور شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وہ بیوی موجود ہیں. تیسری شادی جو کر رہے ہیں وہ سیدہ عائشہ صدیقہ مطہرہ سے کر رہے ہیں، جن کی ایج آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی کم ہے. بعض روایات کے مطابق 44 سال کا ایج گیپ ہے، ہمارے ہاں جس کا تصور بھی نہیں ہے. اور وہی آقا کریم کے جن کو اللہ نے ہمارے لیے آئیڈیل کہا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لیکن ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. آقا کریم نے دونوں کام کر کے دکھا دیے. مرد بڑا ہے، 44 سال کا ایج گیپ ہے، لڑکی ان میرڈ ہے، کوئی ایشو نہیں. مرد چھوٹا ہے، 15 سال چھوٹا ہے، عورت بیوہ ہے، مرد کنوارا ہے، کوئی ایشو نہیں. لیکن ہم کہتے ہیں ہمارے ہاں ایشو ہے، ہم اس کو عیب مان کر چلتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میری بیٹی کنواری ہے تو میں کسی ڈائیورس کے ساتھ اس کا رشتہ کیوں کروں، میں کسی سیکنڈ میرج والے کو اس کا رشتہ کیوں دوں. اور یہ کیوں ہمیں اتنی مہنگی پڑ رہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں 1 کروڑ سے زائد وہ لڑکیاں بیٹھی ہیں جن کی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئیں. اس کے علاوہ لاکھوں لڑکیاں وہ بیٹھی ہیں جن کی ڈیورس ہو چکی ہے یا جو بیوہ ہیں، مطلقہ ہیں، اور جن کے روزگار کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. اور ان سے شادی کرنے کے لیے اگر کوئی مرد میدان میں آ بھی جائے تو ان خواتین کی سوچ، چونکہ ہمارے یہاں ایک بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ہندوازم سے اور عیسائیت سے بہت کچھ سیکھتا ہے. ہم اگر فلمیں دیکھتے ہیں تو انڈین دیکھتے ہیں، اگر معاشرے کو کلچر کو اپناتے ہیں تو وہ عیسائیت کا ہوتا ہے. اور دونوں میں ہی گرل فرینڈ کی تو گنجائش ہے. ہندوازم میں بھی ان کے کرشن بھگوان کی گوپیاں تھیں، بے شمار تھیں، کسی کو اعتراض نہیں ہے. انگلش کنٹریز جتنی بھی ہیں جو عرب کے علاوہ ہیں، انگریز لوگ ہیں، ان کے ہاں گرل فرینڈ کا کلچر ہے جس کو وہ خود برا سمجھتے ہیں. جو ان کے جو تہذیب یافتہ لوگ ہیں وہ خود برا سمجھتے ہیں، اور اس وقت وہ خاندانی نظام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس کی تعریفیں کرتے ہوئے نہیں تھکتے. اب وہ کہتے ہیں
جو آپ کہتے ہیں وہی ٹھیک ہے، جو اسلام کہتا ہے وہی درست ہے، لیکن اسلام کی تعلیم کو اگر ہم پھیلائیں اور اس کے اوپر عمل کریں تو ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ دوسری بات یہ کہ ہم اپنے لیے اگر علاج کے لیے کسی ڈاکٹر کو چنتے ہیں، اس کا انتخاب کرتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر کو ایک تجربہ کار ڈاکٹر ہونا چاہیے، تب ہم اس سے علاج کروائیں گے۔ ڈرائیور رکھنا ہے کسی گاڑی کا تو ہم سمجھتے ہیں اس کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ کسی بھی فیلڈ میں اگر ہم نے کوئی اپنا امپلائی بھی رکھنا ہے تو اس کا ایکسپیرینس پوچھا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس فیلڈ میں ہم اس کو پسند کرتے ہیں جو ان ٹرینڈ ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ان میرڈ چاہیے، جس کا کوئی تجربہ نہیں ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بندے کو ترجیح دینی چاہیے جس کی ایک بیوی موجود ہے اور وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوش ہے، وہ خوشی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں، اسی لیے اس کی بیوی اس کے ساتھ خوشی کے ساتھ رہ رہی ہے۔ اسی طرح اس کے معاملات اچھے ہیں، وہ افورڈ کر سکتا ہے تو دوسری شادی کرنے کا۔ ہاں، آپ اگر یہی سمجھتے ہیں کہ اس وقت کی ہماری ایک معاشرتی لعنت جو ہے، ہم پیسوں کے بغیر نہیں جی سکتے، ہماری کچھ خواہشات اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ جو ضروریات کا روپ دھار چکی ہیں، جو ضروریات کا لبادہ اوڑھ چکی ہیں، اور ہم نے ان کو اپنی ضرورت بنا لیا ہے، اور اس ضرورت کی وجہ سے ہماری کیا کیا ٹینشنیں بن رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ میری اپنی ذاتی گاڑی ہونا ضروری ہے۔ اس ذاتی گاڑی ہونے کے چکر میں ماحولیاتی آلودگی ہم کتنی پیدا کر رہے ہیں، اس کا شاید ہمیں آئیڈیا بھی نہیں ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے میرا الگ گھر ہونا چاہیے، اس الگ گھر ہونے کے چکر نے کتنی آلودگی معاشرتی پھیلائی ہے، ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہے۔ اس وقت لاہور اگر دنیا کے نمبر 1 آلودہ ترین شہر کے طور پہ گنا جا رہا ہے تو انہی چیزوں کی بدولت ہے، لیکن ہم ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اسلام نے ہمیں ایک جماعتی نظام دیا ہے۔ اسلام نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ نماز بھی پڑھتے ہیں تو مسجد میں جا کے پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ گھر میں بھی پڑھتے ہیں تو جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ گھروں میں بھی چھوٹی چھوٹی مساجد بنانے کی اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے، لیکن ہم اپنے اسلام کو بھی اپنے لحاظ سے موڈیفائی کر کے چلنا چاہتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کو ہمارے مطابق ہونا چاہیے، ہمیں اسلام کے مطابق چلنے کی گنجائش نہیں ہے۔ دیکھیں جی، اسلام تو 1500 سال پرانی بات ہے، ہم کیسے چلیں گے؟ آج کا دور تو نیا دور ہے، کیسے چل سکتے ہیں بھائی؟ آج کا دور اگر نیا دور ہے تو جو رب کائنات قیامت تک کی باتوں کو بڑے بخوبی جانتا ہے، اس نے ہی اسلام نافذ کیا ہے، اسی نے کہلوایا الیوم اکملت لکم دینکم۔ اگر یہ دین کامل اور مکمل نہیں تھا، آج کے دور کی کچھ اور ضرورتیں تھیں تو اللہ نے بتا دیا ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں پتہ چل چکا ہوتا کہ جب یہ صدی آئے گی تو یہ کرنا ہوگا، یہ صدی آئے گی تو یہ کرنا ہوگا، لیکن ہم ان چیزوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ساری باتیں کر کے جب ایج گزر چکی ہوتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں اللہ کو منظور نہیں تھا۔ یہ رشتہ اس لیے نہیں ہوا کہ اللہ کو منظور نہیں تھا۔ تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کی بات مان کر آپ نے رشتہ دیکھنے کی کوشش کی ہے؟ جن چیزوں کی پابندی اللہ نے نہیں رکھی، آپ ان کی پابندیاں لگا کے دیکھ رہے ہیں، تو پھر الزام اپنے اوپر لیں، اللہ پر کیوں الزام ڈال رہے ہیں؟ کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے جب توفیق دے گا اللہ تعالیٰ تو میں نماز پڑھ لوں گا، تو اس سے پوچھا جائے گا کہ بھائی مسلمان ہو، آپ کے پاس نماز پڑھنے کے وسائل موجود ہیں، آپ ہوش میں ہیں، وضو کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ اسلام کہتا ہے تیمم کر لیں۔ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے؟ بیٹھ کے پڑھ لیں، لیٹ کے پڑھ لیں۔ آپ چل کے نہیں جا سکتے، جہاں پہ موجود ہیں، جس حالت میں ہیں، اسلام کہتا ہے پڑھ لیں۔ جنگ میں بھی اگر آپ ہیں جہاں پہ 2 رکعتیں بھی نہیں پڑھ سکتے، عام جو مقیم آدمی ہے اس نے 4 رکعت پڑھنی ہوتی ہیں، فرائض ظہر اثر وغیرہ کی جتنی نمازیں ہیں، تو اللہ نے مسافر کے لیے اس کو آدھا کر دیا۔
تخفیف کر دی. اس کے بعد جنگ میں اللہ نے کہا وہ 2 بھی نہیں صرف 1 رکعت پڑھ لو. پڑھنی ضرور ہے. تعلق اللہ کے ساتھ بنا کے رکھنا ہے جس نے یہ ساری خوشیاں، کامیابیاں، فتح، یہ ساری چیزیں دینی ہیں. ٹینشنوں سے جس نے بچانا ہے، رسوائیوں سے جس نے بچانا ہے، ناکامیوں سے جس نے بچانا ہے، جڑے اس کے ساتھ رہنا ہے. لیکن ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہی ہماری ناکامیوں کی مین وجہ ہے. کیا ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر ہیں تو یہ ایک خوشی کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے. لیکن اگر ہم بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمارے لیے رشتے اور کتنی دیر مشکلات پیدا کرتے رہیں گے. اگر ہم اپنا رویہ نہیں بدلیں گے تو لوگوں کا رویہ بھی ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے. وہ بھی اسی معاشرے کے لوگ ہیں. ہمارے معاشرے کا مرد جب یہ سوچتا ہے کہ مجھے صرف ایک شادی کرنی ہے تو پھر وہ اپنی پسند کی لڑکی ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے. اور جب ہم اس کو آپشن دے دیں گے کہ وہ 1 سے زائد بھی کر سکتا ہے تو پھر وہ بیوہ سے بھی کرے گا، پھر وہ مطلقہ سے بھی کرے گا، پھر وہ ڈیورس کے ساتھ بھی کرے گا، پھر وہ بچوں والی کو بھی قبول کر لے گا اگر وہ افورڈ کر سکتا ہے. ہمارے لحاظ سے کم میں یہ کہتا ہوں کہ چلیں ان کے لیے ہی دروازے خیر کے کھول دیں جو افورڈ کر سکتے ہیں. جو غریب ہیں اگر آپ کو نہیں سمجھ آتا تو ان کو قبول نہ کریں. جو امیر ہیں ان کو تو کر لیں. جو نکاح کرنا چاہتے ہیں، بدکاریوں سے بچنا چاہتے ہیں، گناہ سے بچنا چاہتے ہیں، کم سے کم ان کے لیے ہی خیر کا دروازہ کھول دیں. ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ جس خاتون کو بھی ہم پوچھتے ہیں چاہے اس کے بچے بھی موجود ہیں پھر بھی وہ کہتی ہے نہیں جی مرد کی بیوی نہیں ہونی چاہیے. تو پھر گھروں میں بیٹھی رہو اور اپنے لیے اپنی بھابھیوں کی باتیں سنتی رہو، لوگوں کی دربدری کی باتیں سنتی رہو. جا کے باہر جہاں آپ جاب کرتی ہیں وہاں آپ کے لیے کتنی مشکلات ہیں یہ آپ کو بھی پتہ ہے. نہیں اگر آپ کے پاس کوئی بھی چیز تو آپ کو کس طریقے سے وہ سارے پیسے لینے ہیں جو آپ کی ضروریات کے لیے ضروری ہیں، جو آپ کے بچوں کے لیے ضروری ہیں، یہ آپ کو پھر خود پتہ ہونا چاہیے. اللہ نے مشکلات آپ کے لیے پیدا نہیں کی ہیں، اللہ نے تو آپ کے آسانیوں کے دروازے کھول کے رکھے ہوئے ہیں. مردوں کو حکم دیا ہوا ہے کہ کمانا تم نے ہے، تمہاری ذمہ داری ہے. تم 1 کرو، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو. یہ تم شادیاں کرو گے تو معاشرے کے اندر عرب کو ابھی بھی آپ دیکھ لیں، وہاں پر کوئی خاتون آپ کو اپنا عدت کا عرصہ بھی پورا کرتے ہوئے نہیں ملے گی کہ اس کے نکاح کا پیغام آ جاتا ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہماری کنواری بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے. تو ہم اپنے لیے اور کتنی دیر مشکلات پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ابھی وہ دور نہیں آیا کہ ہم اپنی سوچ بدل لیں، ہندوانہ سوچ سے مسلمان والی سوچ کی طرف آ جائیں، عیسائیت سے نکل کر اسلام کو پورا فالو کر لیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو پہلے سے ہمیں کیا رکھا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، سارے پورے کے پورے مکمل داخل ہو جاؤ. اس کو ماننا ہے تو اتنا ہی مانو جتنا وہ ہے، اپنی پسند کا نہیں. کاش ہم وقت رہتے سمجھ جائیں، ورنہ وقت تو گزر ہی رہا ہے اور جب وہ گزر جائے گا تو پھر سمجھ آنے کا فائدہ نہیں ہوگا. اور جو لوگ آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے، ایک دوسرے کو سمجھانا چاہیے. اور یہ ویڈیو بھی اسی سمجھانے کا حصہ ہے. میری کوئی بات بھی اگر کسی بھائی بہن کو بری لگی ہو تو میں معذرت چاہوں گا. صرف ایک مقصد ہے، کاش ہم ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ہم اپنے معاشرے کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. اور اس معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نیکی سمجھ کے شادی کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ میری فیلڈ ہے، مجھے پتہ ہے کئی مرد آ کر اس طرح بھی کہتے ہیں کہ بھائی کوئی ایسی بیوہ، کوئی ایسی مطلقہ عورت جس کے 1 2 3 بچے بھی اگر ہوں میں قبول کروں گا، میں ان کا ذمہ دار بنوں گا، میں ان کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. مجھے اس بات سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ ان کی عمر کتنی ہے، کیونکہ میں نیکی کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن جب میں نکاح کروں گا تو کوئی مجھ پہ انگلی نہیں اٹھا سکے گا. اب میں اگر ان کی ویسے ہی سپورٹ کرتا ہوں تو 100 طرح کی لوگ باتیں کریں گے. اس لیے بہترین ذریعہ ہے کہ میں نکاح کروں. اگر کوئی ایسا مرد اس معاشرے کا اٹھ کے آپ کے سامنے آتا ہے اور آپ ضرورت مند ہیں تو اللہ کا نام ہے، اللہ کا واسطہ میں دے کر آپ کو بات کر رہا ہوں، اپنے حال پہ رحم کریں. اس معاشرے کے اندر سے بدکاری ختم کرنے کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں جو اسلام نے ہمیں سمجھائی ہے
عزت اسلام کو ماننے میں ہے، اسلام کو انکار کرنے میں نہیں۔ ہمارے لیے آسانیاں اسلام کو ماننے میں ہیں اور اسلام سے دور بھاگنے میں سوائے مشکلات کے، سوائے رسوائی کے، سوائے ذلت کے، سوائے ناکامیوں کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ جتنے بہن بھائی رشتوں کے لیے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیاں دور فرمائے، اور دعا یہ ہے کہ ان کی پسند سے بھی بہتر اللہ انہیں رشتے دے۔ لیکن بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے بڑھ کر اب کسی کی بیٹی نہیں ہے۔ اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے وقت یا بات کرتے وقت یہ سوچ لیا کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بیٹی دوسری جگہ پہ بھی دے سکتے ہیں تو ہماری بیٹیاں ان سے بڑھ کر نہیں ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ایک 44 سال کے ایج گیپ والے مرد کے ساتھ شادی کروانے کے لیے اپنی کنواری بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں، اور داماد ایسا کہ جو باپ سے یعنی سسر سے بھی 2.5-3 سال بڑا ہے، کسی کو کوئی پریشانی اور پشیمانی نہیں ہے۔ آج کے دور میں بھی جو لوگ اسلام کو اسی طرح مان رہے ہیں ان کے لیے آج بھی آسانیاں ہیں۔ یقین کریں رشتے کرنے ان کے لیے اتنے آسان ہیں جتنے ہم کھانا کھا لینا یا نماز پڑھ لینا آسان سمجھتے ہیں۔ اور اگر ہم نے مشکلات پیدا کی ہیں تو خود کی ہیں، اپنے لیے ہی مشکلات پیدا کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ کو منظور نہیں ہے۔ یہ جو اللہ کو منظور نہیں ہے، اس جملے کے اوپر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی اللہ کو منظور نہیں، یا ہم اپنی منظوری کو اللہ کی منظوری سمجھ کر اپنے لیے ٹینشن، اپنے لیے پریشانیاں اور اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔